بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مسائل کے جو ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے میں پیش آتے ہیں۔ مثلا امریکہ میں رہنے والا ایک شخص، اس کے لیے شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو کہ وہ کہاں سے ایک حلال مرغ استعمال کرے، لیکن پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور وہ یہاں پہ جب ہم رہ رہے ہیں تو ہم کن مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ فلاں شخص بڑا مسلمان ہے، فلاں شخص چھوٹا مسلمان ہے، فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا عاشق ہے، فلاں شخص عاشق نہیں ہے، یا اس طرح کے فرعی مسائل، یعنی فلاں فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہے، فلاں فرقہ بدعت کا مرتکب ہے، فلاں فرقے نے فلاں تاریخ کو مسخ کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام فرعی مسائل کو چھوڑ کے ان مسائل کی بات کریں کہ جو مسئلہ ہر مسلمان کو درپیش ہے، مجھے مسلمان ہونے کے ناطے جو سب سے اہم چیز درپیش ہوتی ہے وہ ہے میوزک، موسیقی۔ اب موسیقی زمانہ قدیم میں موسیقی میں غنا یعنی آواز کو گلے میں اس طرح گھمانا کہ وہ آپ کے لیے ایک لذت کا باعث ہو، اور اس کے علاوہ آلات موسیقی، یہ دو چیزیں تھیں۔ آلات موسیقی کے ساتھ کسی آواز کو گانا بجانا، یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ لیکن آج موسیقی اس طرح ہماری زندگی میں رچ بس چکی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم موسیقی سن رہے ہیں۔ اگر میں اس کو آج کی عام فہم زبان میں بیان کروں تو ہم واٹس ایپ کے سٹیٹس دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی موسیقی سن رہے ہوتے ہیں، اور ٹک ٹاک یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اختیاری طور پہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم ٹیلی ویژن کے سامنے جب ہم بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی کمرشل جو ہے، کوئی بھی ایڈ جو ہے، کوئی بھی اشتہار وہ موسیقی سے خالی نہیں ہے۔ موسیقی کے ساتھ اس کے علاوہ ڈانس بھی شامل ہے اس میں۔ یہ تمام چیزیں ہماری شرعی وائلیشن ہے۔ مسلمان کو ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ موسیقی ہمارے مذہب میں حرام قرار دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک لڑکی کا ایک غیر مہذب طریقے سے ڈانس کرنا، ناچنا، یہ چیزیں یہ ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو چکی ہیں کہ آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہیں تو 1 گھنٹہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ کو کم از کم 15 منٹ اشتہار دیکھنے پڑیں گے۔ اب وہ 15 منٹوں میں آپ کو کیا چیز دوبارہ ہر 5-10 منٹ کے بعد یاد کروائی جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ آلات موسیقی بجائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ گانے گائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ غنا کی تمام قسم کی اقسام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آنے والا اشتہار وہ بھی اکثر و بیشتر موسیقی پر مشتمل ہے۔ آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ موسیقی بجائی جا رہی ہے۔ یہ وہ اقسام تھیں کہ جو ہمارے اس زندگی میں جسے موسیقی سمجھ کر موسیقی کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس سے خطرناک چیز جو ہے وہ ہے نعت کو، حمد کو، قصیدے کو موسیقی کی شکل میں بیان کرنا۔ نعت خوان حضرات وہ تمام آلات جو موسیقی میں استعمال ہو رہے ہیں وہ نعت میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو ثواب سمجھ کے ہم لوگ سن رہے ہیں۔ حمد اسی طرح بیان کی جا رہی ہے، قوالی ہے، اس میں قصیدہ ہے، یہ تمام چیزیں بجائی جا رہی ہیں۔ لیکن باہر سے ایک شخص جس کو اردو سمجھ نہیں آتی، اس کو ایک گانا لگا دیا جائے، اس کے بعد ایک حمد لگا دی جائے، نعت لگا دی جائے، قصیدہ لگا دیا جائے، جو آج ان قصیدوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان نعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو موسیقی کے طرز پہ اور ان تمام آلات کے ساتھ گائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ بجائی گئی ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ثواب سمجھ کے ہم مسلمان نے استعمال کر رہے ہیں۔
جبکہ اسلام میں ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اب ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے؟ میں کیسے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں؟ تو اس میں علماء جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ استماع۔ مثلا ایک شخص نے آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ اپنے موبائل پہ موسیقی اس نے گانا لگایا ہوا ہے، تو آپ کے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، آپ اس کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ اس کے طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یعنی آپ مطلب اس کو خود سننا، اس کو توجہ اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے یا اپنے سامنے ٹی وی لگا کے بیٹھ کے متوجہ ہو کے سننا، یہ حرام۔ لیکن اگر کسی نے لگایا ہے تو آپ غیر ارادی طور پہ اس کو سن رہے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہ علماء اس کی تعویل کہہ لیں یا اس سے بچنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے ناطے اگر ان کو اپنے دین کی فکر ہے اور اس چیز پر، یہ جو ایک فعل حرام ہے، اس سے بچنا ہے، تو تمام جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح اس چیز سے مسلمانوں کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح یہ جو موسیقی کی لعنت ہے یہ ہر گھر، ہر شخص اور ہر فرد کے لیے ایک عام اور نارمل چیز بنتی جا رہی ہے۔ یہ تو تھی موسیقی۔ اس کے علاوہ اور کون سی پریشانیاں، مشکلات مجھے درپیش ہیں اپنے دین پہ عمل کرنے کے لیے، وہ انشاءاللہ آنے والی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔